سب سے پہلے میں درس قرآن کے احباب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج میں ان کے اسٹوڈیو سے یہ چند کلمات ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ہمارا ان کا تعلق تو رہتا ہے، ہم دور سے بھی یہاں اپنے پروگرام ریکارڈ کرواتے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج ان کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک دعوتی پلیٹ فارم ہے۔ میں اس اسٹوڈیو سے بھی ایک انتہائی ضروری میسج پاس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے ایام، مہینے اور سال اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ سال مہینوں میں نکل جاتے ہیں، مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور اتنی بے برکتی آئی ہے زندگی میں کہ کل جمعہ آتا ہے تو اگلا جمعہ فوراً پہنچ جاتا ہے، یہ بیچ میں 7 دن 6 دن کیسے گئے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، اور پھر اس وقت کو کام میں لائے جو کہ موت کے بعد کی تیاری کرے۔ وقت کو کام میں لانے کا مطلب یہ ہے اب وقت تو گزر رہا ہے، رکتا نہیں ہے، اسی طرح ہماری زندگی آگے جا رہی ہے۔ پچھلے سال یہ محرم کا مہینہ آیا تھا اور اتنی جلدی آیا کہ بہت سو کو یقین بھی نہیں آ رہا یار سال گزر گیا۔ تو اسلامی تاریخ میں تو محرم کا ایک بڑا مقام ہے۔ اب ذی الحجہ کے اوپر اسلامی مہینے ختم ہو رہے ہیں، یہاں ابھی محرم سے شروع ہوا، ذی الحجہ پر ختم ہو گیا۔ تو اب اس سال کے اندر ہمیں اختتام سال پر تھوڑا سا رک کر، تھوڑا سا کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس پورے سال میں کیا کھویا، کیا پایا، ہم اللہ کے کتنے قریب ہوئے، جنت کے کتنے قریب ہوئے اور جہنم سے کتنے دور ہوئے۔ اسی لیے انسان کی زندگی گزرتی اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ شاعر کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو غافل نہ سمجھے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کو ہم نے پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کھڑا کریں گے، اٹھائیں گے ان کو، پھر ان کو بتائیں گے بھائی یہ تمہارے اعمال ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، تم تو بھول چکے ہو، تمہیں تو یاد ہی نہیں کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا۔ ہماری یہی عادت ہوتی ہے نا، کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو حفاظت کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو شمار کیا ہوا ہے، کس نے کیا کیا وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ہے، حالانکہ تم تو بھول چکے ہو۔ اسی لیے جب انسانوں کے اعمال کا حساب و کتاب وزن ہوگا، سب کچھ معاملات ختم ہو جائیں گے، آخر میں اعلان ہوگا یا عبادی انما ہی اعمالکم، بندو یہ تو تمہارے اپنے اعمال تھے، احصیھا لکم، میں نے صرف ان اعمال کو جمع کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کے نام اعمال میں، جس کی نیکیوں میں اچھائی ہے، بہتری ہے، زیادہ ہیں، اللہ کی تعریف کرے، اور جس کی نیکیاں کم ہیں وہ اپنے آپ کی ملامت کرے، اللہ نے موقع دیا تھا اس نے خود ہی ضائع کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمیں سال کے اختتام پر یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ یہ سال ہمیں جنت کے قریب لے جائے گا یا جہنم کے قریب۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو جب تک ہم دنیا میں ہیں اس کا تدارک ہو سکتا ہے، ہم قضا پڑھیں، اگر نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں تو اس کی قضا کریں، اگر کسی کے حقوق العباد کا معاملہ ہے تو وہ بھی ادا کریں۔ مرنے کے بعد پھر موقع نہیں آئے گا، اس لیے احتساب ضروری ہے، احتساب کرنا ہوگا۔ احتساب سے ہمارے اندر یعنی اس تدارک کے لیے آسانی ہوگی اور فکر ہوگی۔ www.darsequran.com